السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ دوستو، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جنگ آزادی کے مجاہدین کے بارے میں، تو چلیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ حضرت سید احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت تھے کہ جنہوں نے آزادی ہند میں اپنا پورا ساتھ دیا۔ مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ نواب گھرانے میں آنکھیں کھولی تھیں، مگر یہ صبر کرنے والوں کا ایسا گھرانہ تھا کہ جہاں پر شاہی پر فقیری، جہالت پر علم اور حرص و ہوس پر صبر و قناعت کو برتری حاصل تھی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دینی ماحول میں رچا بسا نوابوں کا یہ مایہ ناز خانوادہ آبائی اقدار کا محافظ و پاسبان تھا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ ادا کی گئی اور پھر اپنے وقت کے مشہور و معروف جید علماء کرام کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ طے کر کے مروجہ علوم و فنون میں باکمال ہوئے۔ مولوی شاہ احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مقرر بھی تھے، چنانچہ عوام میں وعظ و نصیحت کے لیے پرجوش تقریر کیا کرتے تھے۔ ان کی تقریروں میں ہزاروں آدمی ہندو اور مسلمان جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ آگرہ کی تقریر میں تقریباً 10,000 لوگ جمع تھے۔ مولانا مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نمایاں خصوصیت جو دیگر مجاہدین سے کافی حد تک ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سور آزادی پھونکنے کے لیے انہوں نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ وطن عزیز کو بھی منتخب کیا۔ انہوں نے راجہ، رئیس، نواب اور سردار ہر ایک کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ بلا تفریق مذہب و ملت تمام ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا شعلہ بھڑکایا۔ مشہور مورخ رتن لال بنسل مولانا مدراسی کی اس شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مسلمانوں میں ایک ساتھ دیش کی آزادی کے نام پر انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا پرچار شروع کیا۔ سن 1857 عیسوی کی لڑائی کے دوسرے نیتاؤں اور مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ میں یہی فرق ہے جو ان کو کچھ زیادہ عزت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ کچھ اور نیتا مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیتے تو شاید 1857 عیسوی کی لڑائی اس طرح سے اور اتنی جلدی ناکامیاب نہیں ہوتی۔ بلا شبہ آپ نے اپنی شعلہ بیانی اور عملی رفت سے ہندوستانی باشندوں کو آزادی کا شیدا اور وطن کا فدائی بنا دیا تھا، اور آپ نے اپنی مستحکم قیادت اور دور اندیش حکمت عملی کی بنیاد پر انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ 15 جنوری سن 1858 عیسوی کو گولی لگنے سے آپ کا ایک ہاتھ بیکار ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ تک بستر پر پڑے رہے اور ٹھیک ہوتے ہی 15 فروری سن 1858 عیسوی کو پھر میدان میں آ گئے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے سورماؤں کی مثال دوسری قوم میں مفقود ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب آزادی کا جشن منایا جاتا ہے تو برادران وطن زبانی طور پر بھی ایسے جاں بازوں اور محبین وطن کو خراج عقیدت پیش
نہیں کرتے؟ کیا ان کو ان کی گراں نمایاں خدمات کا علم نہیں ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ان کے ساتھ سوتیلا رویہ کیوں؟ ایسے سرفروشوں کے جذبات اور تذکرہ کیے بغیر آزادی کا جشن پھیکا اور بالکل ادھورا ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے میں بتا رہا تھا مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر ملوں گا ایک اور مجاہد جنگ آزادی کے تذکرے کے ساتھ۔ ناچیز کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔